ہمارے یہاں رمبور شخاندے میں یہ پرائمری سکول ہے، ابھی تک کوئی مڈل سکول نہیں بنا، اور میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے لیے جتنا مطلب یہاں انرولمنٹ ہے اس حوالے سے یہاں ایک مڈل سکول بننا ضروری ہے، کیونکہ پرائمری لیول پہ جب تقریباً 260-255 سے ابو یہاں اسٹوڈنٹ ہیں، تو جب یہ مڈل پہ جاتے ہیں تقریباً 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے، لینڈ سلائڈنگ ہو، اس طرح برف باری میں مطلب راستے کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے بچے آگے نہیں پڑھ سکتے۔ اور جہاں تک پرائمری کا سوال ہے، یہ ہمارے ہاں الحمدللہ یہ 2 ایڈیشنل کمرے بن رہے ہیں، تو یہاں فی الحال اساتذہ کرام بھی 6 اساتذہ کرام ہیں، کافی تعداد ہے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور مڈل سکول کے لیے ہم مطلب پرزور پہلے سے اپیل کرتے آ رہے ہیں کہ مڈل سکول بننا چاہیے، اور اگر یہ بن جائے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو پہلے یہ افواہ چل رہی تھی کہ یہاں پہ گورنمنٹ ماڈل اسکول کی تیاری شروع ہو چکی، بس صرف یہ باتوں کی حد تک ہے، پولیٹیشن آپ کو پتہ ہے کہ یہ صرف باتیں ہی کرتے ہیں، جب تک کام کا آغاز نہ ہو جائے ہمیں مطلب کسی پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، جہاں تک آپ کا سوال ہے، یہاں کلاس روم کے مسائل ہیں، اور گورنمنٹ پرائمری اسکول رمبور شخاندہ ہے، یہ ایک دور افتادہ علاقہ ہے، آپ کو پتہ ہے، یہاں صرف گورنمنٹ کا یہی ایک اسکول ہے۔ گورنمنٹ 5th کلاس پاس کرنے کے بعد بچے یہاں سے یہ پرخطر راستے سے گزرتے ہیں، رمبور یہاں نیچے آبادی رمبور میں کوسوں دور 2.5 گھنٹہ یا 1 گھنٹے کا راستہ ہے، وہاں پیدل چل رہے ہیں، کبھی وہاں پتھر گرنے کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی سیلابوں کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن اکثر بچے جو ہیں 5th کلاس پاس کرنے کے بعد اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں تک مسائل کلاسوں کا ہے، ٹیچروں کی انتہائی کمی ہے، میں بحیثیت ایک اضافی ٹیچر، ایکسٹرا ٹیچر گورنمنٹ کی طرف سے منتخب ہوں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم بچوں کی مستقبل کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر لیں گے، لیکن مسائل حد سے زیادہ ہیں۔ جہاں تک ہمارے علاقے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نا یہ مسائلستان ہے، یہ حق بجانب آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں بچوں کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کمروں کی کمی ہے۔ تو یہ جو آگے بن رہی ہے یہ کیا بن رہی ہے؟ ابھی یہ 1-2 کمرہ بن رہے ہیں نا، ابھی پائی تکمیل نہیں پہنچے ہیں، تقریباً یہ 2018 کو یہ بننے کو تھا، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک بنا نہیں ہے، یہ ابھی بن رہا ہے، یہ 2 کمرہ ابھی بنا رہے ہیں نا۔ ٹیچروں کی انتہائی کمی ہے، 3-4 استاد ہیں میرے ساتھ، ابھی 4 ہو گئے ہیں، 3 استاد اور تھے، میں ایکسٹرا ٹیچر ہوں، 4 ہو گئے ہیں، اور بچوں کی تعداد کو دیکھنے اور کلاس روم کے حالات کو دیکھنے مطلب انتہائی ناگفتہ بے ہیں۔ اسی وجہ سے بچے جو ہیں، ایک طرف تو بچوں کی کتابیں جو ہیں نا وہ بوجھ ہیں، جہاں تک ان کے کورس کا سلیبس کا دیکھ لیں نا، سلیبس انتہائی مشکل ہے کہ بچے اس کو فالو نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ لینگویج کا بھی مسئلہ ہے، جو باہر سے ٹیچر آتے ہیں ان کے لینگویج الگ ہے اور یہاں کے جو مقامی لینگویج ہے وہ الگ ہے۔ بالکل، یہ فنڈامنٹل بنیادی مسئلہ ہے نا۔ بچے پہلے تو ان کو یہاں ہماری زبان جو ہے، ہماری مادری زبان، یہ قطر لینگویج ہے، اس کو ہم قطر لینگویج بولتے ہیں۔ بچے پہلے تو یہ جو ٹیچر نیچے سے آتے ہیں، کھوار دوسری زبان سے تعلق رکھتے ہیں نا، کھوار زبان سے، یہ کھوار زبان سمجھتے نہیں ہیں، اردو سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کو 3 بنیادی مسائل ہیں، ایک تو کھوار نہیں جانتے ہیں، یہاں مقامی استاد ہونا چاہیے۔ ابھی میں کلاس لے رہا ہوں، میرے ساتھ ایک مقامی ٹیچر بھی یہاں موجود ہے۔ جب یہ ہم دونوں کلاس لیتے ہیں نا، بچے سیٹسفائڈ ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں۔ ہم انگلش کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اردو کو پھر کھوار میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، کھوار کو پھر ہمارے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے بچوں کو بتاتے ہیں، وہ مطمئن ہوتے ہیں، سیٹسفائڈ ہوتے ہیں۔ اگر بچے دوسرے ٹیچر ادھر جاتے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں اپنی جگہ صحیح معنوں سے پڑھاتے ہیں، لیکن وہ بچے سمجھتے نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے بچوں کے لیے 4 زبانوں کو بیک وقت فالو نہیں کر پاتے ہیں۔ درخواست میری گورنمنٹ سے یہی ہوگی کہ یہاں مقامی استادوں کو بدلی کیا جائے، بچوں کے مستقبل کے خاطر۔ یہاں کلاس کیا کہتے ہیں، گریجویشن لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر یہاں مقامی استاد منتخب کیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو کلاس کے اندر کون سے مسائل ہیں بچوں کے؟ کلاس کے اندر آپ دیکھتے ہیں، ابھی تو پہلے تو اس طرح ہوتا تھا، وائٹ بورڈ ہوتا تھا، وائٹ بورڈ میں وہ چاک کے ساتھ ہم لکھتے تھے، وائٹ بورڈ نہیں، بلیک بورڈ ہوتا تھا۔ ابھی وائٹ بورڈ ہے، وائٹ بورڈ کے ساتھ یہ ہمارے پینسل ہے، اس کے ساتھ لکھتے ہیں بچے۔ اب 3rd کلاس میں ابھی انگلش کا وہ پیریڈ لے رہا تھا، بچے لکھ نہیں سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی جو کتاب ہے نا، وہ اگر کتابوں کو دیکھ لیا جائے تو ان کے سلیبس کے مطابق وہ انتہائی مشکل ہیں۔
ڈفیکلٹیز ہیں. اور دوسرے بچوں کے یہ تعداد کافی ہے, کلاس روم چھوٹے ہیں, اور کلاس روم میں آپ جا کر دیکھتے ہیں کہ بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کلاس روم کی کمی کی وجہ سے یہی ہے. تو پہلے یہاں پہ اس طرح ہوتا تھا کہ جو لڑکیاں ہیں وہ 5ویں جماعت دینے کے بعد سکول چھوڑ دیتے تھے. اب یہ بہتری آئی ہے کہ کچھ لڑکیاں نیچے جا کے بھی پڑھتی ہیں. الحمدللہ شکر. پہلے اس طرح تھا, لوگوں کی یہ احساس نہیں تھا کہ ہم لڑکیوں کو پڑھائیں. ابھی لوگ گریجویٹ ہو گئے ہیں, لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں, وہ اپنے بچوں کو پڑھانے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. ابھی بچوں کی تعداد کافی ہمارے ساتھ کافی ہے. بچیاں باہر نیچے بھی جاتے ہیں, کلاس 6 میں ہیں, 7 میں ہیں, 8 میں ہیں. یہ ہم محترم جناب وزیر زادہ صاحب MPA جو مشیر وزیر اعلیٰ ہیں, اس سے ہم درخواست دے چکے ہیں کہ وہ بچیوں کو جو نیچے آبادیوں میں پڑھنے کے لیے نیچے جاتے ہیں ان کو یہاں بلا لیا جائے اور آفٹر نون کلاس کا انعقاد کیا جائے. ہم باقاعدہ اس کے لیے اس کو بھی درخواست دے چکے ہیں. انشاءاللہ اگر ان کو بھی یہاں پڑھا لیا جائے نا, وہ مشکلات سے وہ دوچار نہیں ہوں گے. ہاں ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک تو ٹرانسپورٹ کا بھی بندوبست کیا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ یہاں پہ ایکسٹرا کلاس بھی پڑھائی جا سکتی ہے جس کے لیے ٹیچرز کی ضرورت ہو. بالکل, جس کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے وہ ہم سارے اس کو وہ حالات اس کو بتا چکے ہیں. یہاں ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے, ایکسٹرا ٹیچروں کی ضرورت ہے. آفٹر نون کلاس میں ہو جائے نا تو بہتر ہے. بچیاں وہاں جا نہیں سکتے ہیں. آپ خود یہاں کے علاقے کے یہاں آتے جاتے رہے ہیں. بچوں کے لیے اتنا مشکل ہے کہ والدین بچوں کی راہیں تکتے رہتے ہیں. ایک تو یہ پرپیچ راستے میں پتھر گرنے کا مسئلہ ہے, سیلاب آنے کا مسئلہ ہے. جب بارشیں ہو جائیں والدین اپنے بچوں کو سکول سے نکالنے کے علاوہ اور کوئی سوچتے نہیں ہیں. بہت انتہائی مشکل ہے. گورنمنٹ سے یہی درخواست ہم کرتے ہیں کہ خاص کر مڈل اسکول کے لیے ہزاروں ہم درخواست دے چکے ہیں, ہزاروں ہم احتجاج کر چکے ہیں کہ آج کل کر کے وہی ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. زمین خریدی گئی ہے لیکن کنسٹرکشن کا کام ابھی تک جاری نہیں اسٹارٹ نہیں ہوا ہے. اور درخواست یہی ہے گورنمنٹ سے کہ ہمارے بچوں کی مستقبل کی خاطر کہ ہمارے لیے یہاں مڈل اسکول بنا لیا جائے, جلد سے جلد اس کا انعقاد کر دیا جائے. تو یہاں پہ جو بچیاں اور بچے آپ کے پاس آتے ہیں پڑھنے کے لیے, ان کی صلاحیت کس طرح ہے؟ کیا یہ ٹیلنٹڈ ہیں دوسرے بچوں کی طرح؟ دیکھیں, ہم نے مختلف کلاسوں میں مختلف جگہوں پہ ہم نے کلاس سے لی ہیں. جیسے کہ میں انڈیویجولی ایک پرائیویٹ اسکول کا ٹیچر رہا ہوں. 8 سالوں سے میں پڑھا رہا ہوں. پشاور میں مختلف اسکولوں میں پڑھا رہا ہوں. اور وہاں کے بچوں اور یہاں کے بچوں میں کچھ ڈفرینس یہی ہے کہ وہاں بچے گھر جا کر محنت کرتے ہیں. ان کے لیے ٹیوشن, علیحدہ ٹیوشن رکھا جاتا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ پہلے بچے جب یہاں آتے ہیں یہ کتابیں یہ کس طرح فالو کر لیں گے. ابھی انگلش کا یہ بک ہے, اس کو میں 3 زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے بچوں کو سمجھاتا ہوں. پہلے انگلش ہے, اس کے بعد اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. اردو سے پھر اس کو کھوار زبان میں جو چترال کے علاقائی زبان ہے اس میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. پھر اب ہماری اپنی زبان مادری زبان جو ہے قطر لینگویج, قطر زبان میں اس میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. بچوں کے لیے 3 زبانوں کو ترجمہ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. اس لیے یہاں اگر استاد مقامی ہو جائے نا تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ 2015 میں جو سیلاب آیا تھا اس میں اب یہ نالا جو ہے نا بھر کے ادھر سے جو سیلاب آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ جو پانی آ رہا ہے اس پانی کے بہاؤ کی وجہ سے بھی سکول جو ہے نا, سکول کے ہاتھ یہ اونچائی پہ اور سکول کے جو 2 بڑے بلڈنگس ہیں, یعنی کروڑوں روپے کی مالیت ہے گورنمنٹ کا, یہ بھی بہنے کا سیلاب برد ہونے کا خطرہ ہے. وہ آگے مسجد ہے, ادھر ساتھ جو ہے نا بہت سارے آبادیاں ہیں, یہ سب کے سب جو ہے نا یہ سیلاب برد ہونے کے بہت خطرے میں ہیں. ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ یہ کرتے ہیں, ہم بار بار متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو بھی اور دوسرے بھی اداروں کو بھی ہم نے بار بار جو ہے نا قراردادیں دیے ہیں, کوئی ابھی تک سنوائی نہیں ہو رہی ہے. گورنمنٹ سے ہمیں ریکویسٹ ہے, ہم اپیل کرتے ہیں. اس بارے میں ہم نے وزیر زادہ صاحب کو بھی ہم نے ایک قرارداد دی تھی کہ وہ یہاں اس کو دکھایا ابھی تک کہ اس سائڈ پہ جو سیلاب کی وجہ سے یہ سارے بلڈنگ جو بڑے بلڈنگ ہیں گورنمنٹ پرائمری اسکول شیخانندہ کا آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ ویڈیو پہ. یہ سامنے بالکل یہ جو ہے نا گول لائن پہ ہے. یہاں سے سیلاب کے آنے کی صورت میں سب سے پہلے یہ بلڈنگ جو بڑے گورنمنٹ کا مڈل اسکول ہے, پرائمری اسکول ہے, یہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے. لہٰذا ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں یہاں ایک بند 150 فٹ جو ہے نا یہاں حفاظتی بند بنایا جائے.